گرمائی کلاسز، سمر کلاسز، سب سے پہلا کام بچوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہے۔ دیندار چہرے کی محبت، مسجد کی محبت، دینی تعلیم کی محبت بچے کے دل میں پیدا ہو جائے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کرسچن مشنریز کی ایل کے جی یو کے جی کی پڑھانے والی لڑکیاں کتنی محبت سے پڑھاتی ہیں، کتنی قدردانی، کتنا پیار، کتنا بار بار دہراتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک صاحب شراب پینے کے لیے دکان میں گئے، گلاس چھوٹ گیا تو دکان والے نے آ کر کہا کوئی بات نہیں ہے صاحب، دوسرا گلاس دے دیں گے۔ کچھ دن کے بعد مسجد میں گئے، فون کھلا رہ گیا۔ پوری مسجد والے غصہ ہونے لگے، بدتمیز تجھے مسجد میں فون بند کرنا یاد نہیں ہے؟ تو شراب پلانے والا پیار سے پلاتا ہے، نماز پڑھوانے والا ناقدری سے پڑھواتا ہے، سختی سے پڑھواتا ہے۔ میں شراب پینے جاؤں یا مسجد کی طرف آؤں؟ ترکی میں، عرب ملکوں میں لوگوں نے دیکھا امام صاحب کے پاس چاکلیٹ کا ڈبہ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے بچے امام صاحب سے مصافحہ کر کے چاکلیٹ لے جاتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹے بچوں پر صبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی نسل کی ترقی نہیں چاہتے۔ جو اپنے چھوٹے بچوں پر صبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی آئندہ کی نسل کو بری عادتوں سے بچانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا، آنے والے چھوٹے بچوں کی پٹائی نہ کرو، یہی آئندہ کے مصلی ہیں۔ چبوتروں پر بیٹھنے پہ ناراضگی ہے کہ بچے چبوتروں پر ضائع ہو رہے ہیں، اور مسجد میں آ جائیں تو سختی ہے، تو کہاں جائے گا طالب علم؟ کہاں جائیں گے یہ بچے؟ نماز کے لیے بے شعور بچوں کو نہیں لایا جائے گا، سبھی غیر ممیز کو نماز کے لیے نہیں لایا جائے گا، لیکن مکتب کے لیے لایا جائے گا۔ مکتب کے لیے اگر اس کے پیشاب پاخانے کا مسئلہ قابو میں ہے تو اسے مسجد میں لایا جائے گا، تاکہ مسجد کے ماحول سے اسے محبت ہو جائے۔ پہلا کام یہی ہے کہ بچوں کے دل میں دین اور مسجد اور علماء اور علم دین کی محبت پیدا کی جائے۔ محبت دیں گے جان بھی لے سکتا ہے آدمی، عداوت اور دشمنی کا معاملہ کرے گا پانی بھی نہیں پلائے گا سامنے والا۔ طبیعت بے قابو اس لیے ہو جاتی ہے کہ بچے مانتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں۔ نبی کا بچہ ہو، ولی کا بچہ ہو، شرارت اس کے اندر رہے گی، اور شرارت اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ شرارت اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ جب تک آدمی اپنا بچپن یاد نہیں کرے گا، کامیاب استاد نہیں بنے گا۔ جس کو اپنا زمانے طالب علمی پڑھنے کا زمانہ یاد ہو، وہ کامیاب استاد بنتا ہے۔ میرے بڑوں نے مجھے کتنا صبر کیا، میرے بڑوں نے مجھے کتنا برداشت کیا، میرے بڑوں نے میرے ساتھ کتنی شفقت کا معاملہ کیا۔ تو جس کو اپنا بچپن یاد ہوگا وہ کامیاب استاد بنے گا۔ اگر مجھے میرے باپ کا طعنہ دیا جاتا تو مجھے بہت برا لگتا تھا، تیرا ابا ایسے ہی ہے، تو بھی ویسا ہی ہے۔ اور اس کے آگے کی گالیاں، جانور کی گالیاں، کتے کی گالیاں، اگر میں اس عمر میں ہوتا تو میں ان گالیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا مجھے بولیے جو بولنا ہے،
میرے ماں باپ کو مت بولیے، مجھے بولیے، میرے خاندان کو مت بولیے۔ طالب علم پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میرے بزرگوں، آنے والے طلباء میں محبت پیدا کرنا، چاہے تعلیم کم ہو، چاہے پڑھنا پڑھانا کم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رٹانے سے زیادہ ذہن سازی، رٹانے سے زیادہ ذہن سازی، رٹانے سے زیادہ ذہن سازی۔ نورانی قاعدہ اور دعائیں، اذکار نماز ہم 2 مہینے میں زیادہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ذہن بنا سکتے ہیں ایمانیات سے متعلق، اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف، ختم نبوت کا عقیدہ۔ کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خلیفہ مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ کون ہے، قیامت کب آئے گی، آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ منتخب احادیث کے ایمانیات کا باب، اکرام مسلم کے اخلاقیات کی حدیثیں، آپ اس سے پڑھ کر سمجھا دیا کیجئے، کافی ہے۔ حکایات صحابہ، فضائل اعمال کے قصے، قصوں سے ذہن بنتا ہے۔ دینیات کی کتابیں آن لائن بھی موجود ہیں، اخلاقی کہانیاں، تربیتی کہانیاں، اولیاء کے واقعات وغیرہ، قصوں کی طرف بچوں کے ذہن جلدی متوجہ ہوتے ہیں۔ قصوں کہانیوں کی روشنی میں کہی جانے والی بات محفوظ رہتی ہے۔ ذہن سازی، علم دین کے سلسلے میں ذہن سازی، عالم بننے کے سلسلے میں ذہن سازی، حافظ بننے، مدرسے کے ماحول میں جانے کے لیے ذہن سازی۔ ایسے کئی علماء ہیں، اضلاع سے شہر کے مدرسوں میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں، مہینے 2 مہینے میں اپنی اولاد کی طرح آ کر ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے علاقے میں حفاظ اور علماء تیار ہو گئے۔ بڑی بڑی عمارتیں، مہنگی مہنگی زمینیں، اس کے مقابلے میں علماء کو اس انداز میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پورا خرچ دیا، بیٹا تم یہاں پر پڑھا کرو، تمہارے گھر میں جتنا تمہارے ذریعے سے کمائی جاتی ہے وہ پوری انکم میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم پڑھائی میں یکسو ہو جاؤ۔ شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے بڑوں نے، شاگردوں کے نام لے کر دعائیں کی ہیں بڑوں نے، تب جا کر ان کے ذریعے سے علماء کی، شاگردوں کی ایک تعداد تیار ہوئی ہے۔ مشینی تعلق، نوکری کا تعلق، فیس لینے دینے کا تعلق، کمرشیل تعلق، تاجرانہ تعلق، یہ تعلق شاگرد کو تیار نہیں کرے گا۔ روحانی تعلق، دلی تعلق، کوئی بچہ نہیں آیا، جا کے عیادت کی دعا پڑھ دیے بس، کوئی بچہ مایوس محسوس ہوا، بٹھا کے پیار کر دیے بس، تب دلی تعلق ہوتا ہے۔ سڑک پر استاد جی نظر آ گئے تو اس طالب علم آ کر سلام کر کے مصافحہ کر رہا ہے، اتنی محبت اگر میں دے چکا ہوں تو میں اپنے استاد بننے میں کامیاب ہوں، اگر میں نے یہ نہیں دیا ہے تو میں اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہوں۔ استاد کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، استاد کو یاد کر کے بے اختیار ان کے لیے ایصال ثواب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد ایسے تھے، ہمارے استاد ایسے تھے، ہمارے استاد نے مجھ پر ایسی شفقت کی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ شاگردوں اور صحابہ کے حق میں نرم ہو گئے۔ آپ بہت واقعات ہیں بڑوں کے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ذہن سازی کی جائے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، گالی گلوچ کے نقصانات کیا ہیں،
ظلم کرنے کے گناہ کی سنگینی کیا ہے. احادیث رٹا دی جاتی ہیں، سمجھائی نہیں جاتی ہیں. احادیث رٹانے سے زندگی نہیں بدلے گی، سمجھانے سے زندگی بدلے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ منصوبہ بند انداز میں 2 مہینے کے اندر 20 دعائیں پڑھانا ہے. 2 مہینے کے اندر اذکار نماز پورے یاد دلانا ہے. سب سے پہلے کلمہ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے بعد پہلی چیز جو پڑھانے کی ہے وہ اذکار نماز ہے. 4 سورتیں، سورہ فاتحہ، التحیات، دعائے قنوت، یہ واجبات ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کی عملی مشق، نماز کی عملی مشق، اذان اور اقامت کی عملی مشق، یہ سب سے پہلے درجے میں کیا جانے والا عمل ہے، احادیث کے رٹانے سے زیادہ. اور اگر اللہ توفیق دے دے، باشعور بچے ہوں، جمعہ کے خطبے بھی چھوٹے چھوٹے سے، تاکہ وہ آس پاس کے دیہات میں نوکری کی جگہ پر جمعہ پڑھا سکے اگر بڑے بچے ہوں، ورنہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنا کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اور پھر 2 مہینے کے بعد جتنا ہم نے سلیبس ڈیزائن کیا تھا، جتنی چیزیں ہم نے طے کی تھی، اسی کے مطابق امتحان ہوگا. وہی ٹارگٹ ہمیں پورا کرنے کی فکر ہوگی، اس کے مطابق امتحانات لیے جائیں گے. لڑکیوں کو ان کے ذہن میں پردے کی عظمت، پردے کی اہمیت، پردے والے لباس کی اہمیت. اب دیکھیے معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے. بیٹھنے والی پوری بچیوں میں ایک کے پاس بھی کرتا اور شلوار اور کرتا نہیں ہے. پوری 20-25 لڑکیوں میں. پہلے بچیوں کا لباس بدلتا ہے، پھر ماؤں کا لباس گھر میں بدلتا ہے، پھر ماؤں کا لباس سڑکوں پر بدلتا ہے. بے حیائی جو گھروں کے اندر آتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ پہلے بچوں کا لباس چھوٹا ہوا، پنڈلیاں کھل گئیں، کلائیاں کھل گئیں، اور پھر اس کے بعد ہاف لباس ہو گیا بچوں کا. پھر اس کے بعد مائیں وہ لباس گھر میں پہننے لگی، اور پھر اس کے بعد برقع بھی اترا، سڑکوں پر وہی لباس پہننے لگ گئی. پردے کی اہمیت، کوئی ضرور نہیں ہم برقعے کو یا کرتا اور شلوار کو ہم یونیفارم بنا دیں. آپ اہمیت بتائیے، شوق بتلائیے. مصر میں تھے ہم، تو وہاں پر ایک استاد اسکول چلانے والے، ٹوپی پہننے کا مذاق اور ٹوپی پہننے کی اتنی اہمیت ان حضرات کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا جو بچہ کل سے ٹوپی پہن کے آئے گا میں اس کو ایک بلون دوں گا، ایک پھگا دوں گا. تو سارے بچے وہ بلون لینے کے لیے ٹوپی پہن کے آنے لگے. پہلے دنیا کی ترغیب دلا کر دین کی طرف لایا جا سکتا ہے. پہلے دنیا کے پرکشش سامان دے کر آخرت کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر آخری دن پیرنٹس میٹنگ ہونا چاہیے. درمیان میں بھی اگر 1 مہینے کے بعد پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے. 160 بچے ہیں، 300 کے قریب ماں باپ آ جائیں گے. 2 گھنٹے کے لیے بلائیے اور طلبہ پر زور لگائیے، سب کو اپنے ماں باپ لے کر آنا ہے. اگر ہم نے نلوں کو صاف کیا، ٹینکی کو صاف نہیں کیا، اگر ہم نے استاد والا پلر درست کیا، بچے والا پلر درست کیا، ماں باپ والا پلر درست نہیں کیا، تو پورے گھرانے کی تربیت نہیں ہوگی. ایک واقعہ سناتا ہوں میں. حیدرآباد کے ایک اسکول میں ایک بچہ پورے اسکول سے لڑا کرتا تھا. ایک بزرگ گئے وہاں پر اس اسکول میں، تو بچے کو لائے. بہت شریر بچہ ہے صاحب، آپ کچھ پڑھ دیجئے اس پہ. بیٹا کیوں شرارت کرتے ہو؟ جھگڑا کرنا گناہ کی بات ہے، تکلیف دینا گناہ کی بات ہے. تو بچہ فوراً کہنے لگا مول صاحب جھگڑا کرنا میرے لیے گناہ ہے یا میرے ماں باپ کے لیے بھی گناہ ہے؟ جو بھی جھگڑا کرے گا وہ گناہ ہے بیٹا. آپ مجھے جھگڑے سے روکتے ہیں، میرے ماں باپ کو جھگڑے سے نہیں روکتے ہیں. میرے ماں باپ صبح سے شام تک لڑتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں.
تو ہم نے اگر بچوں کی تربیت کی، ماں باپ کی ذہن سازی نہیں کی، تربیت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کی، لقمہ صاف نہیں کیا، لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو بچوں کی تربیت مکمل نہیں ہوگی۔ پیرنٹس میٹنگ ہونا چاہیے، 2 مہینے کے بعد صحیح، 1.5 مہینے کے بعد صحیح، تو ہمارا کام مکمل ہوگا اور پتہ چلے گا کہ واقعی کیا کام کیا گیا ہے، اور بچوں کا تعلیمی مظاہرہ کروایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت جی خوش ہوا، معمولی بات نہیں ہے 160 بچوں کا مکتب میں آ جانا، معمولی بات نہیں 100 بچوں کا مکتب میں آ جانا، اور یہ بیج اثر دکھلائے گا۔ گجرات فسادات ہوئے، مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں دورے پر گیا، ایک جگہ پر کھانا تقسیم ہو رہا تھا، ایک میلے کپڑے پہنا ہوا لڑکا وہ بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جب اس بچے کی باری آئی، اس سے کچھ کہا گیا اور اس نے جواب نہیں دیا، وہاں سے دوڑ کے بھاگ کے آنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے وہ بھاگ کے آنے لگ گیا۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں اس بچے کے پیچھے پیچھے گیا اور اس بچے کو میں نے پکڑا، بیٹا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، تم کیوں گئے تھے وہاں پر؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت 3 دن کا بھوکا ہوں، ماں باپ سب یہاں پر فسادات میں سب کاٹ دیے گئے، اجڑ گئے، سب ختم ہو گیا، اب یہاں پر کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو میں کھانا لینے کی لائن میں کھڑا ہوا، مجھ سے کہا گیا جے شری رام بولو تمہیں کھانا دیا جائے گا، تو میں نے کہا بھوکا مر جاؤں گا، جے شری رام نہیں بولوں گا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھاگنے لگا۔ مکتب کے اس استاد کے ایمان سکھلانے کو سلام، کہ اس نے کیسا بیج بچے کے دل میں بویا ہوگا اور کیسے کفر اور شرک کی نفرت دل میں بسائی ہوگی۔ اس بچے تک ہم جیسے مقرر نہیں پہنچے ہیں، اس بچے تک کوئی شیخ الحدیث نہیں پہنچا ہے، اس بچے تک آپ جیسوں کی تربیت پہنچی ہے۔ ایمان کی عظمت دل کے اندر ایسی بسا دی گئی۔ ولی بننے کے لیے شیخ الحدیث بننا ضروری نہیں ہے، بڑا بزرگ بننے کے لیے بڑی کتابیں پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ مکتب کے استاد تھے، مکتب کے استاد کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پورے علماء دیوبند کے شیخ و شیوخ ہیں، شیخوں کے شیخ ہیں، بتائیے اتنا بڑا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے اخلاص اور اپنی محنت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔